أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين أما بعد فقد صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 25 تاریخ ہے، 25ویں دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ محباً لأولیائک ومعادیاً لأعدائک مستناً بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ یعنی اے اللہ آج کے دن ہمیں اپنے ولیوں کی محبت عطا فرما، اپنے دشمنوں کی دشمنی کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے خاتم النبیین کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے پیغمبروں کی دلوں کی حفاظت کرنے والے۔ آج ہم نے اللہ سے 3 اہم دعائیں مانگی ہیں۔ اولیاء خدا کی دوستی، پھر ہے دشمن خدا سے دشمنی، تیسری ہے سنت رسول کی پیروی۔ جو ہماری پہلی دعا ہے اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک، اے اللہ اپنے ولیوں کی محبت اور اپنے دشمنوں سے دشمنی کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے جو مذہب کی بنیاد ہے، بنیاد ہی تولا اور تبرہ پر ہے، اور اس میں اسی کی دعا، ولی خدا سے ہمیں محبت کرنا ہے، دشمن خدا سے دشمنی۔ تولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محمد و آل محمد، اللہ رسول اور اس کے اہل بیت سے محبت کرنا، اللہ رسول اور اس کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، لیکن اس کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہمارے اندر بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کا معیار عام طور پر ہمارے سماج میں اللہ نہیں ہوتا۔ الگ الگ وجہوں پہ دشمنی ہوتی ہے، الگ الگ وجہوں سے دوستی ہوتی ہے، کوئی مطلب کی مزاج پہ ہوتی ہے، کچھ دوستیاں یعنی کسی چیز میں کامن، جب 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے ایک نشیڑی ہے دوسرا بھی اسی چیز کا نشہ کرتا ہو، دونوں میں دوستی ہو جائے گی۔ ایک جیسی جاب کرتے ہوں دوستی ہو جائے گی، صحیح ہے۔ ایک جگہ دونوں کا آنا جانا ہو دوستی ہو جائے گی، پڑوس میں رہیں گے دوستی ہو جائے گی، لیکن معیار خدا بند عالم نہیں ہوتا۔ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی نے دوستی کا معیار بنایا ہو کہ ہم یہ دوستی کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ ایک مومن انسان ہے، یہ ایک اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے۔ اور ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر بصیرت نہیں ہوتی، دعا کیوں مانگی جا رہی؟ دعا اس لیے مانگی جا رہی ہے کیونکہ کبھی دشمن دوست کی شکل میں آ جاتا ہے، ہم دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے سماج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھائی سے بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہوتا ہے، پڑھے محمد والے محمد پر، کہ دشمنی اور دوستی کا معیار ہمارا خدا ہونا چاہیے۔ مثلاً ہمارے یہاں جو دشمنیاں ہوتی ہیں، بھائی سے لڑائی اگر ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پتہ چلا جو دشمن ہوتا ہے وہ ایک بھائی کا کیا ہو جائے گا؟ دوست ہو جائے گا۔
وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ انسان ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہی آیا ہے تاکہ ہم کبھی ایک نہ ہو پائیں۔ بھائی بھائی کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ کچھ ایسے مفادات سامنے آ جائیں کہ جو جناب ابراہیم جناب آدم کے بچوں میں تھے، حابیل و قابیل کے درمیان تھے، یا جو جناب یوسف کے بھائیوں کے درمیان تھے، ورنہ عموماً بآسانی کوئی بھائی کسی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ ان کی بیویوں میں اختلاف ممکن ہے لیکن بھائیوں کے درمیان اختلاف ممکن نہیں ہوتا ہے بآسانی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، دعا اس لیے مانگی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، ہم اسے سمجھ سکیں۔ انسان کبھی کبھی سادہ مزاج ہوتا ہے، اپنے دشمن کو پرکھ نہیں پاتا، دوست کو سمجھ نہیں پاتا۔ کسی نے اگر اس کو فورس کر دیا نماز کے لیے، کسی نے فورس کر دیا کسی کام کے لیے، دینی کام کے لیے، وہ سمجھتا ہے یہی ہمارا دشمن، جو میرے سکون کو اس نے ختم کر رکھا ہے، اب وہ اسی سے دوری بنا لیتا ہے۔ جو کہ جناب حاجرہ، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے سامنے شیطان دشمن بن کے نہیں آیا تھا بلکہ خیرخواہ بن کے آیا تھا کہ ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کے باپ آپ کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، صحیح ہے، آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کریں، آپ اب سے دور ہو جائیں، اب سے واپس ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے شیطان کو پہچاننے کے بعد اس پر کنکری ماری اور اللہ نے اسے اتنا پسند کیا کہ حج کے ارکان میں شامل کر دیے۔ تو دشمن جو آئے گا وہ یہ کہہ کے نہیں آئے گا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں دشمنی میں، بلکہ وہ مشورہ دے گا خیرخواہ اور اچھا بن کے کہ آپ کے بھلائی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ کیسے ہم نے شیطان کی یہ بات بتائی تھی کہ شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا کہ ہم نے صرف اور صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم مجبور نہیں تھے، اب تم نے گناہ کیا ہے تو تم خود بھگتو، ہمارا کام بہکانا تھا، میں نے بہکایا۔ اس کے علاوہ دیکھیں اس کا معیار کیا ہوگا، معیار خود رسول اکرم نے غدیر خم میں بتا دیا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، کہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن رکھ۔ تو اس کا مطلب معیار دوستی و دشمنی کا کون ہے؟ اہل بیت کا کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جنتی ہو کہ جہنمی، تو تم دیکھ لو کہ تمہارے دل میں اللہ کے جو محبوب ترین بندے ہیں ان کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ ان کی محبت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی بھی محبت پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب سمجھ لو تم جہنمی۔ اختلاف جو دوستی کا معیار ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہم آپس میں مختلف ہوتے ہیں، آپس میں دشمنی کرتے ہیں، مومن سے لڑتا ہے لیکن دوسروں سے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ دوستی ہو جاتی ہے۔ جو کہ قرآن صفت کیا بتا رہا ہے؟ قرآن صفت بتا رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ تو سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ ہم آپس میں صحیح رہتے ہیں، ارے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ صحیح رہتے ہیں۔ صفت مومن یہ ہے، رسول کا چاہنے والا وہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ سخت رہے لیکن اپنوں کے ساتھ کیا رہے؟ رحم دل رہے۔ اور اس میں واضح مصداق کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے کردار پر اپنے کردار کو پرکھ لیں، ان کی دوستی انہوں نے کس سے کی، انہوں نے دشمنی کس سے کی، اگر اس کو اپنا معیار بنا لیں تو ظاہر ہے ہماری زندگی بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ مومن کے صحیفے کا عنوان علی کی محبت ہے۔ یہاں محبت سے مراد وہ محبت نہیں ہے جو صرف زبان کی حد تک
محدود رہے۔ ہارون مکی اور وہ خراسانی کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو آیا تھا امام کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے کہا اس میں کود جاؤ تندور میں، بارہا آپ کا سنا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک چاہنے والا ایسا ہے، ایک چاہنے والا وہ ہے کہ جو امام کی پیروی کرے۔ ہم پیروی والے کم ہیں، زبان سے چاہنے والے زیادہ ہیں۔ جہاں پیروی کی بات آتی ہے ہمارے اعضاء و جوارح ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ ہمارے اندر ایمان کی وہ قوت ہونی چاہیے کہ جب عمل کا میدان آئے تو جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں عملاً بھی وہ کر کے ہم دکھائیں، تب جا کے ہم صحیح چاہنے والے ہوں گے۔ رسول اکرم نے مولا کائنات سے فرمایا محبک محبی، آپ کا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہے، وہ محبی محب اللہ، اور میرا چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا ہے۔ وہ مبغضک مبغضی، آپ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ وہ مبغضی مبغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں دوسرے فقرے میں ہے مسنتاً بسنت خاتم انبیاء، ایک اے اللہ اپنے نبی جو خاتم الانبیاء ہیں ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھیے جو شیعہ شناسی چل رہی ہے اس میں آپ کو سنت بتایا تھا کہ سنت کہتے کس کو ہیں، کہ سنت کہتے ہیں فعل معصوم، قول معصوم اور تقریر معصوم، کہ رسول نے کچھ کہا، اہل بیت نے کچھ کہا، اس پر ہم عمل پیرا ہوں، انہوں نے کچھ کیا اس پر ہم عمل کر کے دکھائیں، ان کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے اس کو بھی ہم انجام دے کر دکھائیں، چونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ اچھا، رسول کی سنت ہمارے لیے حجت کیوں ہے؟ کل بھی اس آیت کو پیش کیا تھا اسی ضمن میں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب جو رسول کہیں گے، جو رسول کریں گے، رسول کا کردار ہمارے لیے سنت ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا، سوائے یہ کہ جو دلیل کے ذریعے سے خارج ہو جائے۔ اس کے علاوہ دیکھیے انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم، یہی گفتگو تقریباً اس میں بھی آنی ہے، تو تفصیل سے بات اس میں کریں گے، صحیح ہے، اس موضوع پہ کہ انی طارق فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عطرتی، وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کی عطرت ہے، اہل بیتی وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ہم سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مل جائیں۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت رسول ہیں کہ ہمیں دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ اہل بیت کا مصداق کیسے طے ہوگا انشاءاللہ شیعہ شناسی میں اسے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔